صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کے عشق میں حد سے گزر جاتا تو کیا اچھا تھا. نبی کے عشق میں حد سے گزر جاتا تو کیا اچھا تھا. اور مدینے میں آ کر میں مر جاتا تو کیا اچھا تھا. اور میں مدینے میں جا کر کے مر جاتا تو کیا اچھا تھا. خدا کے سامنے جا کر یہی سوچے گا ہر بندہ. خدا کے سامنے جا کر یہی سوچے گا ہر بندہ. دنیا میں خدا کے قہر سے ڈر جاتا تو کیا اچھا تھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ، عزیز طلباء کرام، آج شعبان کی 10 تاریخ ہے. قرآن قریب 15ویں شعبان، 15ویں رات شعبان کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے. منگل کا دن ختم ہو کر کے جو رات آئے گی وہ نصف شعبان 15ویں تاریخ ہوگی. تو چونکہ آئندہ جمعہ سے پہلے یہ جمعہ آنے والا ہے، وہ تاریخ وہ رات آنے والی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے، صحیح ڈگر پر، صحیح نہج پر، صحیح راستے پر لگا سکیں. میرے عزیزو، وہ رات ہے شب برات. شب برات، شب یہ فارسی لفظ ہے اور برات یہ عربی لفظ ہے. چھٹکارے کی رات، مغفرت کی رات، خلاص کی رات، نجات کی رات، بچنے کی رات. اس رات کے سلسلے میں ہمارے یہاں کچھ غلو بھی پایا جاتا ہے اور کچھ تقصیر، کچھ کوتاہی بھی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ تو حد سے زیادہ اس رات کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں اور وہ اس رات کو دیگر تہوار کی طرح منانے لگتے ہیں. نئے نئے کپڑے، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں اس رات میں بچے، جوان، عورتیں، مرد سب کرنے لگتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس رات کی اہمیت، اس کی فضیلت کا انکار ہی کر دیتے ہیں. جبکہ اسلام، دین اسلام کا راستہ وہ معتدل والا راستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
تو ایک طرف اس رات کے بارے میں فضیلت بھی ہے، لیکن کچھ رسومات ہیں، کچھ خرافات ہیں، کچھ بدعتیں ہیں، کچھ نئی چیزیں جو ہم اس رات میں کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ اسلام کے اندر کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں کرو اور یہ چیزیں مت کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ و حج ادا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو، نوافل پڑھو، عبادات کرو، ذکر و اذکار کرو، خیر خواہی کرو، اور صحیح طریقے سے دنیا کے اعتبار سے، صحیح ڈھنگ اعتبار سے دین اسلام کے مطابق معاملات کرو، صحیح زندگی گزارو۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ وہی دوسری طرف اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ بھئی اپنے اندر حسد نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، نفرت دشمنی اپنے دلوں کے اندر لیے نہ پھرو، شراب نہ پیو، جھگڑے فساد لڑائی جھگڑے مت کیا کرو، دنگے مت کیا کرو، نشے کی چیزیں استعمال نہ کرو، گالی گلوچ مت کیا کرو۔ تو دوسری طرف نواہی، منہیات اور اوامر دونوں چیزیں ہیں۔ اسلام کے اندر جو ہے یہ اسلام معتدل والا مذہب، اعتدال والا مذہب ہے، لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ تو یہ شب برات تو 15ویں شب ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ، جو کہ منگل کا دن ختم ہونے کے بعد بدھ کی رات ہوگی، وہ دن نصف شعبان ہے۔ اس رات کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، 2-3 حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور اسی کے مطابق زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت، اس لیے صرف حدیث رکھوں گا، اور میں ان باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو باتیں ہمیں اس رات، جو اعمال ہمیں اس رات میں کرنے ہیں اور جن سے ہمیں بچنا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت اہمیت کی رات ہے۔ 10 صحابہ کرام سے اس 15ویں رات کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں روایت موجود ہے، اگرچہ کچھ حدیثیں، کچھ روایتیں ضعیف کیوں نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھو کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے؟ تو رجب کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا تو سب سے پہلے آپ یہ دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا مانگا کرتے۔ لہٰذا اگر ہمیں اس رات میں عبادت کی توفیق ملے، اور اس رات میں جاگنے کی توفیق ملے، اور اس رات میں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق ملے، اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ملے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے کی توفیق ملے، اللہ سے لو لگانے کی توفیق ملے، اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق ملے، اللہ کی طرف مائل متوجہ ہونے کی توفیق ملے، اور اس رات کی اہمیت و فضیلت کو آپ سمجھتے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان آنے والا ہے، اس رمضان کی تیاری اس مہینے میں ہمیں کر لینی ہے، اور رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلے یہ دعا، ہمیں اس دعا کو اپنانا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں کثرت سے اب یہ دعا کیا کریں، اللہم بارک لنا فی شعبان۔ رجب کا مہینہ تو گزر چکا، اب شعبان میں یہ الفاظ آپ کثرت سے استعمال کیجئے، نماز کے بعد اور دیگر نوافل میں، ذکر و اذکار میں، جب بھی آپ کو موقع ملے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا آپ کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ دعا سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت دعا کے ذریعے ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، وجود میں آنے سے پہلے، نزول سے پہلے آسمان سے اتار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو معلق کر کے رکھتے ہیں، اگر یہ بندہ یہ دعا کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں اٹھا لی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔
حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب 15ویں رات آتی ہے تو اس رات میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، منادی یہ اعلان کرتا ہے، الا الا من مستغفر، الا هل من مستغفر، ہے کوئی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا؟ فاغفر له، میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کوئی حل الا من مسترزقین، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنا رزق طلب کرنے والا؟ میں اس کو رزق دوں گا، فارزقہ، میں اس کو روزی دوں گا، میں اس کو رزق دوں گا۔ ہے کوئی اس رات میں مانگنے والا؟ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، حل من مستشفی، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا؟ کوئی شخص بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی شخص قسم قسم کے امراض کے اندر مبتلا ہے کوئی مجھ سے اس رات میں معافی مانگنے والا؟ میں اس کو شفا دوں گا، میں اس کو عافیت دوں گا۔ تو اس حدیث کے اندر 3 چیزیں آئی، 3 باتیں آئی۔ ایک تو یہ کہ مغفرت، اللہ کی طرف سے اس رات میں مغفرت ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کی طرف سے جو روزی مانگتا ہے اس کو روزی مل جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، اس رات کے اندر ہمیں جو مانگنے کی چیز ہے کہ مصیبت، پریشانی، بیماری کے اندر ایسا انسان کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی مشکل اس کے سامنے ہے ہی، تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، تو ہمیں اللہ کی مغفرت، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے لیے روزی کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں صحیح طریقے سے رہنے کے لیے مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس 15ویں شب میں، نصف شعبان، شب برات میں 4 چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، 4 چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، جو پورے سال کے اندر جو بچے پیدا ہونے والے، ان بچوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کون اس دنیا میں آئے گا اس سال میں، پورے 12 مہینے میں، شعبان سے لے کر 15ویں شعبان سے لے کر اگر اگلے 15ویں شب تک کون اس دنیا میں آئے گا، اس کی فہرست تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اس دنیا سے، اس شب سے، 15ویں شب سے آئندہ 15ویں شب تک کون دنیا سے جائے گا، کون مرے گا، وہ بھی فیصلہ اس رات کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کی طرف سے روزی اترتی ہے، بندوں کے ارزاق اترتے ہیں، روزی کس کو کتنی ملے گی وہ بھی اس رات کے اندر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، پورے سال کے اندر بندوں کے اعمال آسمان میں پہنچتے ہیں۔ ویسے تو روزانہ جمعرات، پیر، یہ سب روزانہ کا معمول تو ہے ہی فرشتوں کا، لیکن یہ پورے سال کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اعمال بندوں کے شب میں اٹھائے جاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اس رات کے اندر طے کر دی جاتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے، ایک تیسری حدیث ہے، اس تیسری حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میں سو رہی تھی، اتنے میں حضور بھی آئے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ آپ بستر پر ہیں ہی نہیں۔ میں گھبرائی، میں ڈر گئی، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ابھی حضور آ کر سوئے تھے، آخر کہاں چلے گئے، حضور کہاں گئے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، مجھے ڈر ہوا
تو میں فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور باہر گئی تو دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ میں الٹے پاؤں واپس آئی اور بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ اتنے میں حضور جنت البقیع سے واپس آئے اور میرا سانس پھول رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے تم میرے پیچھے نکل گئی مجھے دیکھنے کے لیے؟ کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے؟ کیا تو یہ خوف کرتی ہے؟ کیا یہ تو ڈرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تیرے اوپر ظلم زیادتیاں کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا بات نہیں ہے یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ گمان ہوا، مجھے یہ خیال ہوا شاید آج آپ کسی اور بیوی کے پاس پہنچ گئے، اس لیے میں دیکھنے کے لیے کہ میرے بستر سے کہیں اور آپ کیسے چلے گئے، اس وجہ سے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بات دراصل یہ ہے کہ آج 15ویں شب ہے، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے، اعلان آتا ہے کہ اس رات میں بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر، بہت بڑا قبیلہ، اس قبیلے کے اندر ان کی عادت تھی کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر بکریوں کی کمی ہو، 500 1000 10,000 5000 یا اس سے زیادہ، تو یہ بکریاں پالا کرتے تھے، تو ان کی بکریوں سے وادی بھر جایا کرتی تھی، بکریاں ہی بکریاں نظر آتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات، اس 15ویں رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی۔ تصور کریں بکریاں لاکھوں ہزاروں میں ہیں اور پھر ان کے بال میں، ان بکریوں کے بال کس قدر ہوں گے؟ تو مراد لا تعداد بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ اس وجہ سے میں قبرستان چلا گیا تاکہ اس قبرستان کے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کروں اور میں اللہ کے سامنے گریہ بازاری کروں، یا اللہ اس قبرستان کے لوگوں کو آپ معاف کر دو۔ تم میرے عزیزو، اس رات کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو ہے یہ معمول کیا کہ قبرستان جائیں گے، ٹولیاں بنا کر، جماعت بنا کر اجتماعی شکل میں قبرستان جائیں گے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک رات میں صرف گئے جنت البقیع، 15ویں شب میں صرف ایک۔ ویسے تو عمومی حالت میں آپ جب چاہو، اور حکم بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ قبرستان کی زیارت کرو، اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، قبرستان خوب جایا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، اصالہ ثواب کیا کرو، کوئی منع نہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ اسی رات میں جانا اور جماعت کی شکل میں چراغاہ کرنا، روشنیاں پھیلانا، ڈیکوریٹ مسجد کو سجانا اور قسم قسم کی چیزیں اپنانا، یہ سب چیزیں جو ہے شریعت سے کوئی تعلق نہیں چیزیں۔ تو قبرستان جانا منع نہیں ہے، لیکن اس کو اہتمام کے ساتھ اسی رات میں جانا ہے۔ آپ کو جب موقع ملے چلے جائیں، زندگی کے اندر 1-2 مرتبہ جب بھی موقع ملے آپ چلے جائیے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو ہمیں اس اہتمام کے ساتھ جانا ہی ہے، اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بہترین رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر سب سے پہلے ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے۔ اور دوسری چیز، ہمیں ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، اور تلاوت قرآن میں خصوصی طور پر کم سے کم 3 مرتبہ سورہ یاسین کم سے کم ہم پڑھے رہیں، اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھایا تھا کہ زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ تو اس نماز کو پڑھی لے،
تو ہم تو روزانہ کا اہتمام کریں، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں نہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح، اور یہ بہترین رات ہے، اس رات میں ہم کم سے کم پڑھی لیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ سوچیں کہ حلوہ بنائیں گے، ہم یہ سوچیں بریانی بنائیں گے، ہم یہ سوچیں نئے نئے کپڑے پہنائیں گے اپنوں کو، بچوں کو، سب کو، اور اس رات کو تہوار کی شکل میں منائیں گے۔ یہاں تو ہمارے اس علاقے میں کچھ کم ہے، لیکن دوسرے علاقے میں بہت زیادہ ہے۔ یو پی کی طرف آپ جائیے، ادھر بہت ملیں گے، اس رات کو جو ہے وہ مناتے ہیں تہوار کی شکل میں، نئے نئے کپڑے۔ اور ہمارے یہاں بھی بہت گھروں میں یہ معمول ہے کہ اس رات کے اندر کیا کرتے ہیں کہ بھئی کسی کے والد مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے والد کو کھانا حلوہ پسند تھا، بریانی پسند تھی، تو وہ بریانی اور حلوہ بنا کر دسترخوان میں رکھ دیں گے، اور یہ تصور کریں گے کہ بھئی اب جو ہے میرے والد کی روح آنے والی ہے، گھر میں آنے والی ہے، آج 15ویں شب ہے، روح آئے گی۔ یہ اسلام کا طریقہ یا اسلام کا حکم نہیں ہے۔ جو روح نکل گئی جان سے، بدن سے، وہ روح پہنچ گئی علیین میں، اگر صحیح طریقے سے مسلمان، اس کی روح پہنچ گئی علیین میں، اب دوبارہ کبھی روح واپس نہیں آتی، کہیں بھٹکی نہیں کہ دنیا میں، روح نکل گئی، پہنچ گئی، اب دوبارہ آنے کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر جو فضیلت ہے، جو فضائل ہیں، جو اعمال کرنے کے ہیں، وہی کام کریں۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے اعمال، دوسرے کام نہ کریں، خرافات، بدعات، رسومات کے اندر ہم مبتلا نہ ہوں، اور نوافل کا اہتمام کریں گے انفرادی شکل میں، جماعت کی شکل میں کوئی نفل نماز یا کوئی اور خاص چیز کو نہیں اپنائیں گے۔ اور نوافل کا حکم یہ ہے کہ گھروں میں ہم ادا کریں، مسجدوں میں نہیں۔ اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، ڈی جے باجے اور سو رہے، کوئی جگہ نہیں ہے، مشکل ہے، دقتوں کا سامنا ہے، تو آپ چپکے سے آ کر مسجد میں آ کر عبادت کر لیں اور چلے جائیں۔ لیکن اگر ماحول ہے گھر میں تو وہی آپ اہتمام کریں نوافل۔ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس رات کے اندر خصوصی طور پر۔ تو ہم ایک تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اب تک اگر قبروں کی زیارت نہیں کی ہے، قبرستان کی، تو ہم اس رات میں ایک مرتبہ کم سے کم اس کو ادا کر لیں، اور اس رات کو ہم ذکر و اذکار میں، تلاوت میں گزاریں گے، نوافل میں، نفلی عبادتوں میں گزاریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص نئی چیز نہیں اپنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے عشق میں حد سے گزر جاتا تو اچھا تھا۔ شروع میں نے شعر پڑھا تھا کہ نبی کے عشق میں حد سے گزر جاتا تو اچھا تھا، مدینے میں اگر جا کر کے میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ خدا کے سامنے جا کر یہی سوچے گا ہر بندہ، خدا کے سامنے جا کر یہی سوچے گا ہر بندہ، دنیا میں خدا کے قہر سے ڈر جاتا تو اچھا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔